اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، صاحب خانہ نے اس مجلس کا انعقاد کیا. ظاہر سی بات ہے یہ دین کی مجلس ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود وہاں قریب ہوتا ہے. اور اس مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، بلکہ میرے محترم بزرگ و دوستوں خوش نصیب ہوتا ہے. تو ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتا بلکہ میرے محترم بزرگ و دوستوں خوش نصیب ہوتا ہے. تو ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتا بلکہ میرے محترم بزرگ و دوستوں خوش نصیب ہوتا ہے.
اس مجلس میں بیٹھے ہیں محروم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا ہے نا، خوش قسمت ہوتا ہے۔ اور تو میرے محترم دوستو، یہ فرشتے بھی اس مجلس پر جو ہے رش کرتے ہیں، ملائکہ بھی اس مجلس پر جو ہے رش کرتے ہیں، ہے نا، جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو یہ مجلس انتہائی خوش نصیب مجلس ہے، اور اس مجلس پر اللہ رب العزت نے بخشش کا وعدہ فرمایا، گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا اس طرح کی مجلس جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس طرح کی مجلس میں جو ہے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت خود پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر، بہت سارے فرشتے ہیں جو دنیا کے اندر جو ہے گشت لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے اللہ کا ذکر ہو، ہے نا، جہاں پر ذکر کی مجلس سجی ہو، اس مجلس میں جو ہے فرشتے پروانہ وار آ کر جو ہے اس مجلس کو جو ہے گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کا ایک سما بن جاتا ہے۔ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو مجلس کے اختتام پر فرشتے جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، تمہارا آنا کہاں سے ہوا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین، فلاں جگہ فلاں بندے جو ہے آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ذکر خیر کر رہا تھا، اور میرا بندہ اور کیا کیا چیز کر رہا تھا؟ یا الہ العالمین، وہ جنت کی طلب کر رہا تھا، جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ تو بتاؤ کیا میرے بندے نے جو ہے جنت اور جہنم کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، دیکھا تو نہیں، لیکن آپ کی جو مقدس کتاب ہے کلام پاک، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، آپ کے نبی نے جو ان کو فرمایا ہے ان پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا معاملہ ہوتا، کیا کیفیت ہوتی، کس طرح کی جو حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، اگر وہ دیکھ لیتے تو جنت کی طلب میں جو اپنی پوری قوت کو، پوری طاقت کو صرف کر دیتے، اور جہنم سے بچنے میں اپنی پوری قوت اور پوری طاقت کو صرف کر دیتے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ کیوں گواہ بناتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، اسی فرشتے نے، اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر جو ہے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ جو ایسی مخلوق کو جو ہے روئے زمین پر جو ہے اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، جو زمین پر جا کر کے فساد مچائے گی، بگاڑ مچائے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ آج دنیا کی حالت دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مہلک ہتھیار بنائے جا رہے ہیں وہ کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں، انسان کو مار رہا ہے نا، انسان کے خون کا دشمن ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو جو ہے اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ چنانچہ اللہ رب العزت جو ہے اسی مخلوق کو جس نے انسان کی تخلیق پر جو ہے اعتراض کیا تھا، اللہ رب العزت جو ہے زمین کے اندر جو ہے ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دنیا کے اندر جو ہے گشت لگاؤ، چکر لگاؤ۔ چنانچہ اسی مخلوق کو جو ہے اللہ رب العزت پھر گواہ بناتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے بھی لوگ جو اس مجلس میں شریک تھے میں نے جو ہے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ اس طرح کی مجلس ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم سبوں کو جو ہے اس طرح کی مجلس کی جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ نہ جانے ہماری کون سی ادا جو ہے اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا جو ہے فرمانا جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اپنی جانب سے جو ہے دے دے کہ اے بندے تو نے فلاں جگہ فلاں نیکی کی تھی، جا ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، قیامت کے دن اللہ رب العزت بہانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جو ہے اپنے بندوں کی جو ہے مغفرت فرمائے، بہانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کہ اے میرے بندے تو نے فلاں جگہ فلاں نیکی کی تھی، اے میرے بندے تو نے فلاں جگہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، خیر کا معاملہ کیا تھا، اے میرے بندے فلاں موقع پر تو نے فلاں کی مدد کی تھی، جا میں تم کو جو ہے اس نیکی کے بدلے جو ہے کیا کر رہا ہوں، آج تمہاری مغفرت فرما رہا ہوں۔ میرے محترم دوست، تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ کسی خیر کے کام کو، خیر کی مجلس کو ہے نا، ذکر کی مجلس کو ہمیں جو ہے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نہ جانے اسی مجلس کے جو ہے صدقے میں اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے جو ہے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ میرے محترم دوستو، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر کافہ، مکمل طور پر، یعنی اسلام کے طریقے کو مکمل طور پر اپنا لو، اپنی زندگی کے اندر ڈھال لو۔ اصل میں اسلام کہتے کیا ہے کسے؟ اسلم یسلم، اسلامن کے معنی آتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنے گردن کو جھکا دینا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، تو ایسے موقع پر تم جو ہے اپنی منمانی مت کرنا، اپنے جو ہے من کی مت سننا، اپنے دل کی مت سننا، اپنے خواہشات کی تکمیل مت کرنا، بلکہ ایسے موقع پر جو ہے تم اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دو۔ اس کا نام ہے اسلام۔ اس کا نام کیا بھائی؟ اسلام۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کہانی نہیں کہ بازار میں گئے تو اسلام ختم، مسجد میں گئے تو مسلمان، ایسا نہیں، بلکہ تم بازار میں رہو، کھیت میں رہو، کھلیان میں رہو، گھر میں رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، وہاں بھی جو ہے اسلام جو ہے مکمل طور پر جو ہے تمہاری زندگی سے ٹپکنا چاہیے، مکمل طور پر جو ہے تم اسلام کے سانچے میں جو ہے تمہیں جو ہے ڈھلنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے اندر ہے تو وہ اسلامی نہ طور طریقہ ہے، نہ وہ اسلامی رہن سہن ہے، نہ وہ اسلام کا جو حکم جو ہے گھروں کے اندر جو ہے ہمارے گھروں میں ہے۔ مسجد گئے تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ لیا، مسجد گئے تو اچھے طریقے سے وضو بھی بنا لیا، لیکن گھر پر آئے تو گھر میں بیوی بچوں کے چکر میں اسلامی طور طریقے کو بالکل کیا پسے پوچھ کر دیا۔ یا بازار میں گئے، تجارت کے لین سے گئے تو وہاں اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دیا۔ اس لیے
کہ آج دیکھ لیجیے تجارت کا ہمارا یہ حال ہے کہ آج جو ہے ہم جو ہے دھوکہ دینے میں ماہر ہیں، اور جو شخص جو ہے جتنا دھوکہ دے وہ اتنا اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو عقل مند ہوں، دوسرے کو بے وقوف بنا دیا۔ لیکن میرے محترم دوستو یاد رکھیے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے کہ تم دھوکہ دے کر کے جو ہے دوسرے کے ساتھ جو ہے مال جو ہے خرید و فروخت کرو، ہے نا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا تو طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے مال کے اندر کوئی عیب ہے نا، کپڑے میں کوئی عیب ہے، کوئی سامان میں کوئی عیب ہے، تو اس عیب کو سامنے والے کو بتاؤ کہ ہماری چیز کے اندر یہ عیب ہے، اس کی جو اتنی قیمت ہے، عیب نہیں ہوتی تو اس کی یہ قیمت ہوتی، اگر آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں لینا ہے تو مت لیجئے۔ میرے محترم دوستو یہ اسلامی طور طریقہ ہے، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بے وقوف، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، ہر چیز میں ہم نے کیا کر دی؟ ملاوٹ شروع کر دی۔ میرے محترم دوستو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، دھوکہ دینے والا یہ مسلمان طور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کو جو ہے دھوکے سے جو بچایا جائے۔ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دانے کا جو ہے ڈھیر لگا ہوا تھا، سمجھ رہے، غلے کا جو ہے ڈھیر لگا ہوا تھا، اوپر سے جو ہے سوکھا ہوا تھا، اور نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک کو ڈالا تو وہ نیچے سے جو ہے گیلا تھا، وہ غلے کا ڈھیر نیچے سے کیا تھا؟ گیلا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے والے کو بلایا اور کہا یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی وجہ سے جو ہے بھیگ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اوپر سے جو سوکھا ہوا، یعنی دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ سوکھا ہوا ہے، اور نیچے میں کیا ہے؟ گیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے، مطلب یہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اگر بھیگا ہے تو سامنے والے کو تم بتاؤ کہ یہ غلہ جو ہے کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے نا۔ تو میرے محترم دوستو یہ اسلامی طور طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر تم شادی کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہو، بیٹے کی شادی کر رہا ہو، وہاں بھی جو ہے اسلام جو ہے تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے، وہاں بھی اسلامی طور طریقہ موجود ہونا چاہیے، چاہے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اسلام نے ہر شعبے کے اندر جو ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ میرے محترم دوستو بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تمہارے لیے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر تم کسی کی زندگی کو جو ہے اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہتے ہو تو پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تم ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرو، یہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ چھوڑا ہے، اپنا طریقہ چھوڑا ہے۔ میرے محترم دوستو اگر ہم اس طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، اپنی شادی بیاہ کو کریں گے، نکاح کو کریں گے،
زندگی کے کسی تجارت کو کریں گے، زراعت کریں گے، کھیتی باڑی کو کریں گے، یعنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ہماری جو ہے اسلامی طور طریقے میں ڈھلنا چاہیے. یہ ہے اسلام. ہم سو رہے ہیں تو اس میں بھی پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. ہم کھا رہے ہیں اس میں بھی پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا بھی طریقہ بتایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا لو. کیا کر لو؟ دسترخوان بچھا لو. اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھو لو. کیا کرو؟ دونوں ہاتھوں کو دھو. کہاں تک؟ یہاں تک گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھو. اور ہاتھوں کو دھو کر کے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دستی وغیرہ تولیہ وغیرہ کو پوچھ لیتے. ہاتھوں کو دھو کر کے پوچھنا نہیں ہے. ہاتھوں کو دھونے کے بعد پوچھنا نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ. جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان اس کھانے کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے. اور اگر کھانے کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ چلو کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا، رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا. کھانے کا بھی بندوبست اور رہنے کا بھی بندوبست. اس لیے کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور میرے محترم دوستو، داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کس ہاتھ سے؟ داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے. یہ پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. اگر مان لیجیے بہت سارے لوگوں کو 3 انگلیوں سے کھانے میں دشواری ہوتی ہے تو کم سے کم سنت کو ادا کرنے کے لیے 1-2 لقمہ جو ہم 3 انگلیوں سے کھا ہی سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر چند لوگ کھا رہے ہوں، ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوں دسترخوان پر، ایک پلیٹ میں کھا رہے ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. ایک طرح کا کھانا موجود ہے تو اپنے سامنے سے کھائیے. مختلف قسم کا جو ہے کھانا موجود ہے. مثال کے طور پر ایک جو ہے تھال کے اندر جو ہے سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، ہر چیز ہے، الگ الگ طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو اب جو ہے آپ ہر جگہ سے لے سکتے ہیں. لیکن اگر کھانا ایک ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. اسی طریقے سے فرمایا ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا چاہیے. ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا چاہیے. اور میرے محترم دوستو، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. آج جو گھروں کے اندر حالت ہے کہ اگر کھانے میں ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو ہم اپنے گھر کی عورتوں کو ڈانٹ پھٹکار، نہ جانے جوتا، گھوسا اور لات، ڈنڈے سب جو مارنا شروع کر دیتے ہیں. پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. پوری زندگی کے اندر پیارے آقا نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اس لیے میرے محترم دوستو، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کھانا عمدہ سے عمدہ ہوا پھر بھی جو اس میں کچھ نہ کچھ عیب نکال دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو پسند ہو تو کھا لیں، نہ پسند ہو تو نہ کھائیں، ہے نا، لیکن عیب نہ نکالیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹ کر کے صاف کھانا چاہیے. اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے اور کلی وغیرہ کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد یا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. تو آپ کا جو کھانے میں وقت گزرا، پیٹ بھر رہے ہیں آپ، بھوک کی شدت کو مٹا رہے ہیں آپ، ہے نا، نہیں بھوک لگتی ہے تو بھوک کی شدت کی آپ کی جو ہے مٹی، پیٹ آپ کا بھرا،
لیکن اتنا جو وقفہ جو کھانے میں گزرا 10 منٹ یا 20 منٹ جو بھی، تو اگر ان چیزوں کی ہم رعایت کر لیں گے، ان چیزوں کی جو میں نے بتایا ان چیزوں کی رعایت کر لیں گے تو جتنا بھی وقت گزرا وہ سب کے سب جو ہے آپ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ اس میں شمار ہوگا بھائی، عبادت میں شمار ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے عبادت کر رہا ہے، فلاں شخص عبادت کر رہا تھا۔ تو عبادت صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف حج کر لینے کا نام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دے دینے کا نام نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستو اگر عبادت ہے تو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ہماری جو ہے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے گزرے، ہم وہ بھی جو ہے عبادت، کھانا بھی عبادت، ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اگر کھیتی کر رہے ہیں تو کھیتی بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے کھیتی کرنا بھی جو ہے عبادت۔ میرے محترم دوستو تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کرنا بھی عبادت ہے نا، تو ہر چیز جو ہے ہماری عبادت میں شمار ہوگی، ہے نا۔ شادی کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شادی کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رسم ہے، رسم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کیسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں، من استطاع، جو تم میں طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ شادی کرے، چاہیے تو کیا وہ شادی کرے، جو تم میں طاقت اور قوت رکھتا ہو شادی کرنے کی وہ کیا کرے؟ شادی کرے۔ اس لیے کہ شادی کرنے کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے بہت ساری برائیوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ غلط نگاہ جو ہے وہ جو ہے دوسروں کے اوپر نہیں ڈالے گا، غلط جو ہے کام وہ دوسروں سے نہیں کرے گا، ہے نا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرو۔ تو شادی کرنا بھی کیا ہے؟ ہم اس نیت سے کریں کہ ہماری جو ہے عفت و عصمت اور پاک دامنی جو ہے حفاظت ہوگی، ہماری جو ہے گناہوں سے جو ہم محفوظ رہیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے نا، حدیث جو ہے خطبہ نکاح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ النکاح من سنت، نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے جو ہے میری سنت سے اعراض کیا، پہلو تہی کیا، تو وہ ہم میں سے نہیں، مجھ میں سے نہیں۔ میرے محترم دوستوں تو نکاح جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے نا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کے بعد جو ہے 2 رکعت جو ہے کیا ہے؟ سنت بھی ادا کرتے ہیں، 4 رکعت سنت بھی مختلف نمازوں میں، تو سنت کا ادا کرنا یہ کیا ہے؟ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ تو اسی طریقے سے نکاح بھی جو ہے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس سنت کو ہم پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے تو وہ جو ہے ہمارے لیے باعث خیر ہوگا، باعث اجر ہوگا۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے جو ہے طریقہ اختیار کریں گے میرے محترم دوستو، تو وہ باعث خیر نہیں بلکہ باعث شر ہوگا، باعث جو فتنہ فساد ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے، آج جو ہے شادی بیاہ جو ہے لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں جو ہے کیا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کچھ ہی دنوں میں جو ہے میاں بیوی میں انبن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے جو ہے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہی شادی جو سکون کا ذریعہ تھا، اس کا ذریعہ تھا سکون کا ذریعہ ہے نا، ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہارا جوڑا بنایا، جوڑا اس لیے بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے، ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے، لتسکنوا الیہا،
کہ تمہیں سکون ملے، تو یہ سکون کا باعث تھا، ہے نا، کہ میاں بیوی کا جو جوڑا اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جوڑا آدم اور حوا کا جو ہے بنایا، سب سے پہلا جوڑا کیا ہے؟ آدم اور حوا کا بنایا، اور پھر جو انہی سے جو پوری دنیا کی جو ہے نسل چلی ہے میرے محترم دوستو، اور پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے آبادی بڑھی۔ اور نکاح کا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کی حفاظت ہے نا، نسل انسانی کی حفاظت۔ اگر نکاح نہیں ہوتا، زنا عام ہوتی، تو کیسے پتا چلتا کہ کون فلاں کا جو ہے لڑکا ہے، کون فلاں کا جو ہے بچہ ہے؟ پتا چلتا نہیں نا، پتا چلتا بھائی۔ جب زنا ہوتی، عام ہوتی ہے نا، کوئی کسی کے ساتھ جو اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے نا، جیسے بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی؟ نسل انسانی محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ فلاں کے جو پیٹ میں ہے وہ کس کا بچہ پل رہا ہے، پتا چلتا نہیں، پتا چلتا۔ لیکن نکاح کا جو سب سے بڑا مقصد، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کی حفاظت ہے نا، کہ عبداللہ ہے تو عبداللہ کن کا لڑکا ہے؟ عبد الرحمان کا لڑکا ہے، یا مان لیجئے فلاں کا لڑکا ہے نا۔ اس سے جو ہے شادی اور نکاح سے جو ہے نسل انسانی کی حفاظت ہے، ورنہ جو ہے پھر نسل انسانی کی حفاظت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی جو ہے کسی کو جو ہے اپنا لڑکا بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پیٹ کے اندر، مادر رحم کے اندر جو ہے کس کا نطفہ ہے، کس کا نطفہ جو ہے مادر رحم کے اندر جو ہے پل رہا ہے نا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کہنے کا منشا یہ ہے کہ نکاح کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے نسل انسانی کی حفاظت ہے۔ آج جو ہے یہ رشتہ جو ہے تار تار ہو رہا ہے، آج میاں بیوی میں انبن۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان بھی جو اس کے ذمہ دار ہیں، ہے نا، بیوی کے جو حقوق ہے اس کو حقوق کی ادائیگی نہیں کر پاتا ہے نا۔ آج کل کا نوجوان شراب اور تاریخ کے نشے میں دھت ہو کر کے اپنی بیویوں کو جو ہے اس طریقے سے مارتا پیٹتا ہے جیسے بیل اور بھینس کو مارا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے سخت منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مارنے کی ضرورت پیش آ جائے، سب سے پہلے بات تو مارو نہیں، ان کو سمجھاؤ۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے، برائی ہے، تو ان کو سمجھاؤ۔ اگر نہ سمجھے تو ایسی مار مارو جس سے جو ہے اس کے چہرے پر، اس کے جسم کے اوپر جو ہے کیا ہے، کوئی نشان نہ پڑے، کوئی نشان نہ پڑے۔ آج جو ہے میرے محترم دوستو، اس طریقے سے جو ہے ان کو گالی بھی دی جاتی ہے، عورتوں کو گالیاں بھی دی جاتی ہے نا، ایسی گالیاں جس کو سن کر کے جو ہے آپ بھی شرما جائیں، ہے نا، جس کو سن کر کے آپ بھی شرما جائیں، ہے نا۔ ایسی گالیاں جو ہے اپنی بیوی جن کے ساتھ جو اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے نا، اپنی جو ہے جس سے جو ہے سکون کو حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جس کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے نا، ان کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے جو ہے میرے محترم دوستو غلط طریقے سے جو ہے پیش آتا ہے۔ عورتوں، بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے حکم کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہروں کی فرما برداری نہیں کرتی، ان کا کہنا نہیں مانتی ہے نا، ان کے گھر کی جو ہے صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کرتی۔ تو بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہروں کے حقوق ادا کریں، اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کی صحت کا خیال رکھے۔ اگر وہ بیمار ہے تو ان کی جو ہے دوا دارو کا جو ہے خیال رکھے، ہے نا، ان کے پاس کپڑے لتا نہیں ہے تو کپڑا لتا کا جو خیال رکھے، کھانے پینے کی چیزوں کا جو ہے خیال رکھے، یعنی ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، ان کی حاجات کی تکمیل کرنا یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر کی جو ہے حفاظت کرے، ان کے غائبانہ میں ان کی اجازت کے بغیر جو ہے ان کے گھر میں جو ہے دوسرے کو جو ہے داخل نہ کرے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ذمہ داری سمجھایا، حقوق بتایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا
جو مقام اور مرتبے کو بتایا، وہ مقام فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے، لیکن سجدہ جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ تو میرے محترم سے دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ آج کل بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، ان سے ریٹ لے کر کے جو ہے بات کرتی ہیں، ہے نا، ان سے جو ہے اس طریقے سے بات کرتی ہے جیسے جو ہے مان لیجئے کہ اس سے جو چھوٹا آدمی ہو، ہے نا، جیسے چھوٹوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو ان کے جو مقام جو اللہ رب العزت نے ان کا مقام دیا، ان کا مرتبہ دیا، ان کا خیال رکھنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔